کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے باپ کا درجہ رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے بارے میں بیان کیا تھا کہ رشتہ داروں کا زیادہ حق ہے وراثت میں، لہٰذا پہلے انہیں ملنا چاہیے۔ اب یہاں سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُم مِّنكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے سارے نبیوں سے یہ وعدہ لیا تھا، ان سے یہ عہد لیا تھا، یہ وعدہ لیا تھا، وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ، اور آپ سے بھی اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور عیسیٰ سے، ان سب سے ہم نے وعدہ لیا تھا۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ان سے ہم نے بہت ہی پکا وعدہ لیا تھا۔ کہ وعدہ کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا تھا، اور یہاں پر خاص طور سے 5 نبیوں کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا تھا، اور وعدہ یہ تھا کہ اگر تمہارے پاس میں کوئی کتاب آ جائے یا کوئی نبی آ جائے، آخری نبی آ جائے، اور تمہاری کتاب کو، تمہاری نبوت کو وہ سچ بتاتا ہو، تو تم لوگ اس پر ایمان لاؤ گے۔ یعنی نبی ہوتے ہوئے، تمہارے نبی اور تمہارے رسول ہوتے ہوئے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آخری نبی کو بھیج دے، آخری رسول کو بھیج دے اور کتاب کو بھیج دے، تو اس وقت تم سب جو ہے آخری نبی پر ایمان لاؤ گے اور اس کو مانو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کو بیان کیا ہے، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ میں جب تمہیں کتاب دوں اور نبوت دوں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، پھر اس کے بعد میں بھی اگر کوئی رسول آ گئے اور وہ رسول تمہاری کتاب کو سچ بتا رہا ہو، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو تم ضرور اس پر ایمان لاؤ گے، وَلَتَنصُرُنَّهُ، اور تم اس کی ضرور مدد کرو گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا تھا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی شان بھی ہے، اور اس امت کی بھی بڑی شان ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، کہ اس نبی پر ایمان لانے کا اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا تھا کہ اگر تمہارے نبی ہوتے ہوئے بھی اگر وہ آخری رسول اور آخری کتاب آ جائے تم اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ اور جو یہ 5 نبی ہیں، 5 رسول ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اولو العزم کہا ہے، اولو العزم من الرسل۔ اولو العزم کا مطلب ہوتا ہے وہ صحابہ کرام جنہوں نے اللہ کے راستے میں سب سے زیادہ تکلیفیں برداشت کی، جنہوں نے دین کی دعوت میں، دین کی تبلیغ میں سب سے زیادہ تکلیفوں کو جھیلا، تو ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پھر اس کے بعد میں نوح علیہ السلام ہے، اور ابراہیم علیہ السلام ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ 5 ایسے نبی ہیں، 5 ایسے رسول ہیں کہ انہوں نے سب سے زیادہ تکلیفیں برداشت کی ہیں اپنے دین کو پہنچانے میں، دین کی دعوت میں۔ اور یوں تو سارے نبیوں نے، سارے رسولوں نے تکلیفیں جھیلی ہیں، لیکن انہوں نے سب سے زیادہ جھیلی ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے ان 5 نبیوں کا ذکر کیا، تاکہ ان 5 نبیوں کا خصوصیت کے ساتھ میں یہ بیان ہو سکے، اور اس کے علاوہ تمام نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا تھا۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھے۔ اور یاد رکھو جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ غزوہ خندق کا یا غزوہ احزاب کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ سورہ کا جو نام ہے، جو جس غزوے کے نام پر، جس جنگ کے نام پر اس سورہ کو رکھا گیا ہے یا اس سورہ کا نام دیا گیا ہے، تو اب اس واقعے کا اصل ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو، اذ جاءتکم جنود، کہ جب تم پر فوجیں ٹوٹ پڑی، جب تم پر ساری لشکریں، ساری جماعتیں، ساری فوجیں ٹوٹ پڑی، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، تو ہم نے ان پر ہوا بھیجی، وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور ایسے فوج بھیجے، ایسے لشکر بھیجی جن کو تم دیکھ نہیں رہے تھے، یعنی فرشتوں کو بھیجا۔ تو یہ غزوہ احزاب جو ہے، احزاب کا مطلب ہوتا ہے بہت ساری جماعت، بہت ساری ٹکڑی، یا بہت ساری آپ کہہ سکتے ہیں فوج۔
کئی سارے فوج جب مل جاتے ہیں اور کئی ساری جماعتیں مل جاتی ہے تو اس کو ہم احزاب کہتے ہیں، انگلش میں اس کو یونائٹڈ فورسز کہتے ہیں۔ تو بہت طرح کے ابھی جیسے دنیا کے اندر ایک نیٹو نام کا یہ یونائٹڈ فورس ہے، پوری کئی ملکوں کی جو ہے جماعت مل کر انہوں نے اپنی ایک فوج بنائی ہوئی ہے۔ تو اسی طرح سے اس وقت مسلمانوں کے خلاف میں مدینہ کے اندر جو مسلمان رہ رہے تھے ان کے خلاف میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں سب سے پہلے تو یہودی اٹھے، اور یہودیوں نے جا کر کیا کیا، مکے کے اندر ابو سفیان کو چڑھایا اور اس کو جو ہے پورے مکے کے تمام مشرکوں کو جنگ کے لیے ابھارا۔ پھر وہاں سے وہ اور دوسرے قبیلے کے پاس گئے، بنو غطفان کا قبیلہ تھا، کئی سارے قبیلے مل کر تقریباً 8 قبیلوں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ 8 قبیلے مل کر یہ آئے تھے اس وقت لڑنے کے لیے۔ تو واقعہ اصل میں یہ ہے کہ 5 ہجری کے اندر یہ واقعہ پیش آیا، یعنی ہجرت کے 5 سال کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر آئے۔ تو مدینہ کے اندر آنے کے بعد میں بھی کبھی کسی سال بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون نصیب نہیں ہوا، اس لیے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ دوسری ہجری کے اندر ہجرت کے دوسرے سال بدر کی لڑائی پیش آئی، تیسرے سال احد کی لڑائی پیش آئی، پھر چوتھے کے بعد میں 5ویں سال میں یہ لڑائی پیش آ گئی، جب چاروں طرف سے لوگ ٹوٹ پڑے اس وقت اسلام کو ختم کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف میں۔ اور مسلمانوں کے پاس صرف 3000 کی فوج تھی، صرف 3000 لوگ تھے، اور اس میں بھی تقریباً 700 منافقین تھے جو بہانہ بنا کر پیچھے چلے گئے اور راستے سے ہی وہ الگ ہو گئے بہانہ بنا کر۔ تو اس غزوے کی، اس جنگ کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں پہلی بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے باہر پچھم طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گڑھا کھدوایا تھا، ایک بڑا گڑھا، تقریباً 5,000 میٹر کی دوری کا گڑھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھدوایا تھا۔ یہ مدینے میں یا پھر عرب میں لوگ اس سے واقف نہیں تھے، عرب میں لوگ جنگ میں اس طرح سے گڑھا کھود کر لڑائی نہیں کیا کرتے تھے، لیکن ایک صحابی تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایران سے آئے تھے اور بھاگ کر پہلے یہ آگ کی پوجا کرنے والے تھے، پھر وہاں سے وہ چھوڑ کر عیسائی بنے، کرسچن بنے، پھر اس کے بعد میں کئی ساری چیزوں سے بدلتے ہوئے وہ اسلام کی طرف آئے تھے۔ تو انہوں نے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول، ہمارے یہاں جب لڑائی ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، دشمن کے آگے بڑا گڑھا کھود دیتے ہیں، تو پھر اس سے ہماری حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 5,500 میٹر کا گڑھا کھدوایا مدینے کے بالکل مشرق جانب۔ آپ دیکھیں گے، جب اس کو میپ کے اندر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا احد پہاڑ کے برابر سے لے کر، اس کے نیچے سے لے کر اور دور تک جو بنو غطفان کا قبیلہ تھا وہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا گڑھا کھدوایا، اور کئی صحابہ کرام نے مل کر اس کو کھودا۔ تقریباً 20 دن لگے پورے گڑھے کو کھودنے میں۔ گہرائی بھی 3,000 3,500 میٹر کی گہرائی تھی، اور اس کی جو لمبائی تھی وہ 5,500 تقریباً اس کی پوری لمبائی تھی۔ اس وقت جو ہے بہت سارے پتھر بھی نکلے اس کے اندر سے، اور یہ پتھر اتنے زیادہ تھے کہ اس کو جب گڑھے کے اوپر میں رکھا گیا تو یہ بعد میں مسلمانوں کے کام بھی آیا، چھپنے کے لیے، وہاں سے تیر وغیرہ چلانے کے لیے۔ تو اس لڑائی کے اندر سب سے بڑی خاص بات یہ تھی کہ جو مسلمانوں نے گڑھا کھودا تھا اس کی وجہ سے دشمنوں کی ہمت بڑی پست ہو گئی۔ جب دیکھا دشمنوں نے کہ انہوں نے سامنے سے گڑھا کھود رکھا ہے، تو انہیں یہ چیز پہلے انہوں نے نہیں سوچا تھا کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ میں۔ تو بڑا گڑھا تھا اور ان کو آنے میں بڑی دشواری ہو رہی تھی، کوئی نہیں آ سکا۔ ایک صرف جو شہ سوار تھا، دشمن تھا، عمرو بن عبد ود، وہ کچھ لوگوں کو لے کر اس نے گڑھا کو پار کیا، اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور وہ مسلمانوں کی طرف آ گیا۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور وہ جو بہادر تھا عمرو بن عبد ود، وہ ایسا بہادر تھا کہ پورے عرب کے اندر اس کی شہرت تھی، لوگ اس کو جانتے تھے، اس کی پہلوانی سے لوگ واقف تھے، اور لوگ سمجھتے تھے کہ اس کو کوئی بھی ہرا نہیں سکتا، کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کیا عمر رہی ہوگی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس وقت زیادہ سے زیادہ 25 یا 26 سال کی عمر رہی ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے اور انہوں نے پھر وار کیا، اور 2 یا 3 وار میں اس دشمن کو ہلاک کر دیا، اتنے بڑے بہادر کو۔ اس طرح کے کئی سارے واقعات ہیں حضرت علی کے بارے میں کہ حضرت علی نے بڑے بڑے سرماؤں کو، عرب کے بڑے بڑے سرماؤں کو مارا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی لیے شیر خدا کہا جاتا ہے۔ تو اسی چیز کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب تمہاری حالت ایسی ہو گئی تھی کہ ایک طرف دشمن تمہارے اوپر سے پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے تھے، پھر مدینے کے اندر بنو قریظہ یہودی تھے، وہ ایک قلعے میں بند تھے، اور مسلمان
اور ان کے بیچ میں صلح ہوئی تھی کہ ہم آپس میں لڑیں گے نہیں، لیکن جیسے مسلمان نکلے ادھر دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، ان لوگوں نے اپنے وعدے کو توڑ دیا اور یہ لوگ بھی پیچھے سے حملہ کرنے کے لیے آ گئے، تو یہ بڑی مصیبت کھڑی ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ تمہاری حالت اس وقت بہت ہی خراب ہو چکی تھی، اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پاس میں تمہارے اوپر چاروں طرف سے لوگ ٹوٹ پڑے تھے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، 1 مہینے تک دشمن جو ہے گھیراؤ کیے رکھا مدینے کا، 1 مہینے تک وہ ہٹنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت سے 1 مہینے کے بعد تیز آندھی اور بارش آئی، اور اتنی تیز آندھی اور اتنی تیز بارش آئی کہ جانور دور دور تک اڑ کر چلے جایا کرتے تھے۔ اتنی تیز آندھی اور اتنی تیز بارش اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجی، اور پھر اس کے بعد میں پھر دشمنوں کی ہوا اکھڑ گئی، تو اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں کو بھی بھیجا، فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کی اس جنگ کے اندر، اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور تم جو کچھ بھی کر رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھ رہا تھا۔ اور یہ پورا واقعہ آگے کی انشاءاللہ آیتوں میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔